بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں شیخ اللہ بخش ایڈوکیٹ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل شیخ ٹاک آفیشیل. محترم ناظرین، آج کچھ دلچسپ خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان پر انالیسس بھی کریں گے. سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئکن کو دبا لیجیے. پہلی خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں حکومت کا حصہ نہ بننے کا اعلان کر دیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو اپنے ساتھ اپوزیشن بینچ پر بیٹھنے کی دعوت دے دی ہے اور پیپلز پارٹی نے شہباز حکومت کے ساتھ حصہ دار نہ بننے کا بھی اعلان کر دیا ہے. اور سب سے آخری خبر کہ تمام بڑی پارٹیوں نے پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، جے یو ایف فضل الرحمان گروپ اور جی ٹی اے گرینڈ الائنس نے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف جمعے کے دن پورے ملک میں احتجاج کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. سب سے پہلے لیتے ہیں جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس پر بات کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلند صاحب کا کہنا تھا کہ چونکہ جب شروع میں خبریں آ رہی تھیں کہ ہم دونوں کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، تو یہ باتیں اور یہ چمگوئیاں تھیں کہ کلی طور پر اتحاد کریں گے، کیونکہ دونوں پارٹیاں بری طریقے سے متاثر ہوئی ہیں. چیف الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ان کی زد میں آئی ہیں، لہٰذا ہم دونوں نے ملک گیر ہڑتال کرتے ہوئے، ملک گیر تحریک چلاتے ہوئے اس کو فیس کرنا تھا. جب پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے اندیا دیا کہ ہم یہ جو آپ سے کولیشن کرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی حد تک کرنا چاہتے ہیں، بقیہ ملک میں ہم آپ کے ساتھ وہ اتحاد نہیں کرنا چاہتے. پہلے تو بلوچ صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ پوری ملکی لیول پہ ہم کریں گے اتحاد. ذہن میں یہ تھا. جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ہم جزوی طور پر کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ہم نے ان سے ٹائم مانگا کہ ہماری جو شورا ہے اس میں مشورہ کر کے پھر آپ کو جواب دیں گے. بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم جزوی طور پر اتحاد کرنے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو اس جزوی اتحاد کرنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، جیسا ہم ایسے کسی بھی اتحاد سے انکار کرتے ہیں جس سے صرف اور صرف پی ٹی آئی کو فائدہ ہو یا پھر ان کے جزوی مفادات حاصل ہوں. دوسرا یہ کہ تمام بڑی پارٹیوں نے جیسے پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، جے یو ایف فضل الرحمان گروپ اور جی ٹی اے گرینڈ الائنس نے پورے ملک میں چیف الیکشن کمیشن کے خلاف اور مبینہ دھاندلی جو تمام پارٹیوں کے ساتھ کی گئی ہے اور ان کے حقیقی رزلٹس تبدیل کر کے ان کو ہرایا گیا ہے، اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے. اس احتجاج میں اگر متفقہ طور پر کوئی تحریک چل پڑتی ہے اور کچھ ایشوز پر باہمی اتفاق ہو جاتا ہے تو یہ نئی آنے والی حکومت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور چیف الیکشن کمیشن کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ نہ صرف وہ ایکسپوز ہوگا بلکہ اس سے جگہ ضائع بھی ہوگی، اس کے ملک کو بھی نقصان ہوگا اور ملک کے جو مفادات ہیں ان پہ بھی زد پڑے گی. مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو اپنے ساتھ اپوزیشن بینچ پر بیٹھنے کا اندیا دے دیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح ہمیں ہرایا گیا ہے تمہیں بھی حق نہیں پہنچتا کہ تم بھی حکومتی بینچوں پر بیٹھو، لہذا تمہارے لیے بھی لازم ہے کہ تم بھی یہ حکومت پی ٹی آئی کو دے دو، تم بھی اس کا حق نہیں رکھتے. اس کے پیچھے اصل میں یہ بات چھپی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کا اصل میں اشارہ یہ ہے کہ جس طرح ہم حکومت نہیں بنا سکتے یا ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت میں کوئی بہتر پوزیشن پہ ہوں، لہٰذا آپ کو بھی حق نہیں پہنچتا کیونکہ آپ بھی دھاندلی کی وجہ سے جیتے ہیں یا پھر الیکشن کمیشن کی فل سپورٹ کی وجہ سے جیتے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ حکومت سازی کریں اور حکومت انجوائے کریں. لہٰذا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے اپوزیشن، اگر آپ کے اندر ضمیر ہے، آپ کے اندر کوئی ایسی بیداری کی لہر آئی ہے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ بھی
حکومت پی ٹی آئی کے حوالے کریں اور آپ بھی اپوزیشن بینچوں میں ہمارے ساتھ آئیں۔ پیپلز پارٹی نے وفاق کی حکومت میں کسی بھی قسم کی حصہ داری نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے صرف یہ مطالبہ رکھا کہ ہم صرف صدارت، اسپیکر کی کرسی اور چیئرمین سینٹ، اس کے ساتھ ساتھ گورنرز کی علاوہ کچھ بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف ہوں گے، جبکہ مریم نواز وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر ہوں گے۔ جب یہ شروع میں نواز شریف صاحب آئے تھے تو ہر نعرے میں، ہر ان کے بینر میں اور ہر جلسے میں نعرہ تھا شہباز شریف وزیر اعظم، پاکستان کو نواز دو۔ اب نواز نے پاکستان کو شہباز دے دیا ہے۔ شہباز کرے پرواہ تو جانے راز دلان دے۔ اب شہباز جانے اور ان کی اتحادی حکومت جانے، شہباز شریف پیچھے بیٹھ کر صرف مزے لوٹیں گے اور ان کی سرپرستی کریں گے۔ اگر اچھی پوزیشن آ جاتی تو شہباز شریف یقیناً انجوائے کرتے، اور پیچھے سے طے یہی ہوا تھا کہ میں وزیر اعظم بننے کے لیے آیا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی بھی نعرے میں، کسی بھی اشتہار میں وزیر اعظم نواز شریف نہ لکھا ہوتا۔ لہذا نواز شریف مینٹلی طور پہ تیار ہو کر آئے تھے، میں چوتھی مرتبہ میں وزیر اعظم بنوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے تمام کیسز بھی ختم کرائے گئے تھے۔ وہ پاک صاف ہو کر، دھو نہا کر، نئی شیروانی پہننے کے لیے تیار تھے، لیکن پاکستانی عوام کے شعور نے اور عمران خان کے ٹائیگرز نے ان کا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا محال بنا دیا ہے۔ لہٰذا میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد جیسے پرویز خٹک، جہانگیر ترین کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اسی طرح ہی نواز شریف کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے۔ نون لیگ کی سیاست تو ظاہر رہ جائے گی، وہ پارٹی ہے، کسی نہ کسی شکل میں ضرور رہے گی، لیکن نواز شریف صاحب کی سیاست آج کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی اس نے دیکھا تھا کہ میری حکومت نہیں بن رہی یا میری پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کلی طور پر آرام سے حکومت بنا سکے، تو اس کو چاہیے تھا کہ عمران خان کو حکومت بنانے دیتے، عمران خان حکومت بناتے، چلا سکتے نہ چلا سکتے اس کی قسمت، لیکن نواز شریف کا بڑا پن ظاہر ہو جاتا۔ لیکن کیوں کہ یہ بھائی یہ جیلوں میں جانے سے ڈرتے ہیں، یہ لوگ کیسز سے ڈرتے ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں، یہ حکومت نہ ہو تو فارن چلے جاتے ہیں، جب حکومت ہو تو یہ یہاں رہتے ہیں، اگر حکومت نہ ہو تو یہ بیمار پڑ جاتے ہیں، لیکن ان سے یہ نہ ہو پایا۔ اگر نواز شریف صاحب برداشت کر لیتے، صبر کر لیتے تو یقیناً عمران خان ڈیلیور نہ کر سکتا۔ عمران خان ڈیلیور نہ کر سکتا تو نواز شریف صاحب کو موقع مل جاتا، نواز شریف یقیناً پاکستانی عوام کے نجات دہندہ بننے کے قابل رہتے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہو سکا، اب ان کی جو پارٹی ایک بند گلی میں جا چکی ہے۔ اب وہ اگر حکومت بناتے ہیں تو بھی مرتے ہیں، اور اگر حکومت نہیں بناتے تو بھی مرتے ہیں۔